یہی فارمولا کیا ایم کیو ایم پہ بھی لگ سکتا ہے کہ 2018 کے اندر آپ کی بالخصوص آپ کی بات کروں گی پی ایس پی کی، اس ٹائم پر پی ٹی آئی، آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی فیور کے اندر ہمیں ہروایا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت قبول نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو کروانا چاہ رہے ہیں تو اب اگر اس طرح کی کوئی مداخلت ہو تو اٹس اوکے؟ دیکھیے مداخلت تو جو ہے وہ اگر پاکستان کے آئین کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے اختیارات اور نیچے وسائل لے کر آنے کے لیے اگر کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے نمبر 1، لیکن کیا ہم گراؤنڈ پہ موجود نہیں، کیا ہم نے اسٹرگل نہیں کی؟ آپ نے پی ایس پی کی بات کی، پی ایس پی جو ہے 2018 کے الیکشن کے بعد ختم نہیں ہوگی بلکہ بنی ہے، پی ایس پی صحیح معنوں میں بنی ہی اور اسٹرانگ ہی ہوئی ہے 2018 کے الیکشن کے بعد، اور ہماری کوئی ایگزسٹنس تھی نا کہ ہم جا کر پھر جو ہے وہ ہمارا ایک مرجر ہوا اور 1 سال سے الحمدللہ یہ مرجر جو ہے سکسیسفل ہو گیا، ایک کانکریٹ ایک راک کی شکل میں ہم بالکل ہیں، ہم آج پہلے سے زیادہ متحد اور منظم یہ پارٹی ہے، اور پھر ہم آج جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی پارٹی نہیں کر رہی۔ آپ ہمارے ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، ابھی ہم نے ایک اسٹرگل کی 77 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا کراچی میں سینسس سے، پھر اس کے بعد ہم نے پوری الیکشن کیمپین، ابھی تو الیکشن کیمپین لوگ اب شروع کریں گے۔ آپ لوگ ایکٹیو ہیں کراچی میں، گراؤنڈ میں جلسے کر رہے ہیں اور بڑے جلسے کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن NA 242 کے اوپر جنگ شروع ہو گئی، آپ ہیں ورسز شہباز شریف صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ کی وہ 16 مہینے کی حکومت جہاں آپ کولیجن کا حصہ تھے، وہاں وزیر اعظم تھے، وہ کراچی سے لڑنا چاہ رہے ہیں، آپ لڑیں گے یا شہباز شریف صاحب لڑیں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو دونوں پارٹیوں نے کرنا ہے اور ہماری کوئی جنگ نہیں ہو رہی۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بیونڈ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، ہم اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اپنی سینگیں نہیں لڑائیں گے اور ہمارا کوئی اس کے اوپر ہماری ناچاکی نہیں ہوگی۔ اپنی بات کر رہی کمیٹیاں بن گئیں ذمہ دار لوگوں کی، اور انہوں نے کئی میٹنگ، سیریز آف میٹنگ کی، اور صرف ان سے ہی نہیں، JUI سے بھی اور GDA سے بھی، ANP سے بھی، اور ان سب لوگوں سے جو ہے وہ گفتگو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ سندھ میں ایک جو ہے وہ ایک بہت برسے سے ایک حکمراں ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، انہوں نے 22,000 ارب روپے خرچ کیے، وہ 22,000 ارب روپے میں سے 2,200 ارب روپے بھی سندھ پر نہیں لگے۔ ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑنا نہیں، اس کو خریدنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ الیکشن خرید سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لوگوں کے دماغ میں اور پارٹیوں نے سوچا کہ بھائی متحد ہو کر کوئی ایک آپس میں کمپیٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں۔ اگر PMLN انسسٹ کرتی ہے کہ ہم نے NA 242 سے انتخاب لڑنا ہے تو کیا مصطفیٰ کمال بیک ڈاؤن کرنے کو تیار ہوں گے اور بائی الیکشنز کے اندر لڑنے کو تیار ہوں گے اسی نشست سے؟ آپ نے اتنی آسانی سے، اتنے آسان طریقے سے اتنا مشکل سوال یہ آپ نے پوچھ لیا، اور وہ بھی کیمرے کے آگے، یہ تو بہت ہی گہری بات اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس بات کے کرنے کا مزاج میں نہیں ہوں۔ ڈیفینیٹلی پارٹی کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، مجھے حکم کریں گے کہ بھائی جو ہے وہ وہاں سے نہیں لڑنا ہے تو میں نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے مجھے 5 مہینے پہلے 4 کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے ہیں کہ، اور ایک PS کے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں کراچی میں، 5 مہینے پہلے کی بات ہے، جس میں ایک میرا والا حلقہ بھی شامل ہے، اور مجھے اس لیے اناؤنس کیا کہ 3 سال پہلے میں وہیں سے بائی الیکشن میں نے لڑا تھا PSP کے پلیٹ فارم سے، اور میں نے 9,500 ووٹ لیے تھے، اور MQM نے 6,500 ووٹ لیے تھے، اور اس وقت کے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے 14,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے، تو اگر میرے اس وقت کے میرے ووٹ اور MQM کے ملا لیے جاتے تو وہ 16,000 سے زائد بنتے، تو اس لیے انہوں نے مجھے وہاں سے، چونکہ میرا ورک کام تھا وہاں پہ، میں نے وہ علاقہ چھوڑا نہیں، اس لیے مجھے آج سے 5 مہینے پہلے تو جماعت نے تو ڈیسائیڈ کرنا ہی ہے، لیکن ابھی کوئی ڈیڈ لاک ہے مصطفیٰ کمال صاحب PMLN اور MQM کے درمیان؟ کوئی ڈیڈ لاک۔ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ PMLN سے سیٹوں سے بیونڈ ہے، ہماری سیٹیں ہمارے راستے میں، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی ڈیڈ لاک پھر بھی کتنی سیٹوں پہ بات چیت چل رہی ہے؟ وہ اس کے بیونڈ تو ہے ہی ہے، لیکن سیٹوں پہ بھی تو بات چیت چل رہی ہے، کتنی سیٹوں پہ بات چل رہی ہے؟ دیکھیے ایسا
دیکھیے ایسا ہے نا کہ کچھ میٹنگز یا کچھ گفتگو میں اگر آپ سے پوائنٹ دونوں کے ڈسکس کریں نا، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. کنکلوژن ابھی اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں نا. اگر ان باتوں کو میں کوٹ کرنے لگوں تو پھر وہ باتیں پھر غلط رخ اختیار کریں. تو چونکہ ابھی کوئی کنکلوژن نہیں ہوا ہے، میٹنگیں چل رہی بہت ساری ہے، تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کنکلوڈ ہو جانے دیں، پھر ہم آپ کو بریف کر دیں گے اس کے اوپر. چلیں اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی آپ نے بات کی، 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کی، کون سی 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اتحاد پی ایم ایل این سے ہی ہوگا تبھی یہ چیز اچیو کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو پورے پاکستان کی ساری پارٹیز کو ہم نے بلا کر ہم نے باقاعدہ کانفرنس کی، لائرز کو بلایا، بیوروکریٹس کو بلایا، 3 گورنرز آئے ہوئے تھے، ساری پارٹیز کے یہاں کے لوکل پروونشل گورنمنٹ کے ہیڈز آئے ہوئے تھے، پنجاب سے مبصرین آئے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے، اور وہ کیا ہے 3 آئینی ترمیم. اگر عام پاکستانیوں کی زبان میں اس کو اگر کہہ دوں، نمبر 1 ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح ہم لوکل گورنمنٹ کے محکمے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھوا دینا چاہتے ہیں. آج نہیں لکھے ہوئے، جس کی وجہ سے سارا کنفیوژن ہے. آئین میں محکمے لکھوانا چاہتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح. نمبر 2 یہ کہ جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں پاکستان میں NFC ایوارڈ کے ذریعے، ڈویزبل پول کے ذریعے پاکستان میں وفاق سے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں. صوبے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دیتے. یہ ہے مسئلہ. حل کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں وفاق جب NFC ایوارڈ دے رہا ہے وہیں سے صوبے کے پیسے میں سے ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ کا شیئر وہیں سے دے دے. یہ دوسری بات ہے، اور اس کو آئین میں لکھ دی جائے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ الیکشن کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، اور آپ 5 سال الیکشن نہیں کراتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق آئین میں یہ بات لکھ دو کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، ایکٹیویٹ نہیں ہے، اس وقت تک ملک میں MPAs اور MNAs کے الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو الیکشن کرانا ہے پہلے تو 1 دن پہلے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کراؤ، اور اس کے بعد پھر MP MNA وزیر اعظم. یہ 3 باتیں ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آج سارا پیسہ اور اختیار وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں پارک ہو کے رہ گیا. اس کے بعد پھر ٹرکل ڈاؤن کرے گا اور اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ جائے گا، اور گراس روٹ لیول تک پہنچنا از ٹرو ڈیموکریسی. لیٹس سی کہ آپ لوگ کتنا اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.